درود و سلام پیغمبر کائنات سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المرسلین خاتم النبیین پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر مقدس ذات پر حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے گزشتہ 2 خطبات جمعہ سے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج انشاءاللہ قیامت کی 6ٹھی نشانی پر گفتگو ہوگی۔ اس سے قبل گزشتہ خطبے میں نے قیامت کی جن نشانیوں پر بات کی تھی، ان میں پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تھی، آپ کی نبوت و رسالت کا اعلان، پھر چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اور تیسرے نمبر پہ پیغمبر کائنات کی وفات، آپ کا دنیا سے چلے جانا، چوتھے نمبر پہ امن کا قائم ہونا، اور 5ویں نمبر پہ دولت کا عام ہو جانا۔ آج 6ٹھی نشانی پہ ہم گفتگو کریں گے۔ 6ٹھی نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے فتنے عام ہو جائیں گے۔ فتنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، مصیبت، پریشانی، اور سب سے خطرناک فتنہ وہ فتنہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے ایمان کو نقصان پہنچے، جان کو نقصان پہنچنا، مال کا برباد ہونا، کاروبار کا ختم ہو جانا۔ یہ اپنی جگہ پہ فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ جس میں انسان کا ایمان برباد ہو جائے، اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، نیکیوں کی توفیق سے محروم ہو جائے، یا نیکی تو کرتا ہے لیکن نیکی کی مٹھاس اور نیکی کی حلاوت اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ انسان کی زبان سے شکر کا کلمہ بند ہو جائے، دل کے اندر سے اللہ کی رضا نکل جائے۔ یہ بہت بڑے فتنے ہیں۔ ایسے کام ہوں گے، ایسے اعمال ہوں گے، ایسے واقعات پیش آئیں گے، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ جن اسباب کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے، جن حالات کی وجہ سے انسان اپنے ایمان سے دور ہو جائے گا، نیکی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، نیکی کرنے پر تانے دیے جائیں گے، نیکی کرنے پر اس کو کوسا جائے گا، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اس سے تعلقات توڑ دیے جائیں گے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اس انسان کو طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان معاشرے کے اندر جہاں ماں باپ بھی مسلمان ہیں، اولاد بھی مسلمان ہے،
بہن بھائی بھی مسلمان ہیں، محلے معاشرے والے بھی مسلمان ہیں، رشتہ دار خاندان کے لوگ، قبیلے برادری کے لوگ سب مسلمان ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں گناہ کرنے پر انسان کو ملامت کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن فتنے ایسے آئیں گے، حالات ایسے آئیں گے کہ مسلمان معاشرے میں مسلمان کو نیکی کرنے پر ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ رشتہ داروں کے کسی فنکشن میں اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو شرعی پردہ کرا کے دیکھ لیں، لوگ آپ سے کس طرح کا سلوک کریں گے۔ آپ اسلامی معاشرے کے اندر ایمانداری کے ساتھ مارکیٹ کے اندر کاروبار کر کے دیکھیں، کوئی آپ کے پاس آنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ اسلامی معاشرے کے اندر فتنوں کا شکار ہے۔ اس طرح فتنے آ جائیں گے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 118 نمبر روایت ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگوں عمل جلدی کر لو، نیکیاں جلدی کرو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے اکٹھے کر دیے جاتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں، رات کی تاریکی ہو، آسمان پہ کالے بادل چھائے ہوں، طوفان چلتا ہو، اس وقت اندھیرے کی اور خوف کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس طرح سے فتنے آئیں گے، اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں انسان کچھ دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ سکتا، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے کہاں جانا ہے، کہاں بیٹھا ہوں، کیا کرنا تھا، کون سی چیز میرے سامنے ہے، کون آگے ہے، کون پیچھے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ جس طرح تاریکی میں انسان کو اپنے سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح انسان کو فتنوں کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کام جو ہونے والا یہ میرے لیے فتنہ ہے یا میرے فائدے کا ہے۔ آئے گا فتنہ، آئے گی آزمائش، لیکن انسان سمجھے گا کہ شاید یہ میرے فائدے کا کام ہے، اس کی تعویلیں کرے گا، اس کی تشریحات کرے گا، اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھے گا، اور حتیٰ کہ اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ جس طرح تاریکی میں بڑی چیز کو انسان نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح فتنوں کو نہیں سمجھ سکے گا، اور پھر ان فتنوں کا شکار ہو کے یہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کا ٹائم انسان مومن ہے، لیکن فتنوں کا شکار ہو کے شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے یہ کافر ہو چکا ہوگا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، رات اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے میں جب یہ آرام کر رہا تھا اس وقت مومن تھا، لیکن صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، یہ بندہ پہلے کافر ہو چکا ہے۔ يَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فتنے اس طرح عام ہو جائیں گے، بندہ اپنا دین دنیا کے لیے بیچ دے گا، اپنا دین بیچ دے گا۔ اس سے بڑا فتنہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دین نہیں بیچا جا سکتا، دین کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ایک مجسم شکل میں آئے، جس کا کوئی جسم ہو، جس کا کوئی وجود ہو اور اس کا ریٹ لگایا جائے، اس کو بیچا جائے۔ لیکن انسان دنیا کمانے کے لیے جہاں پہ نیکی کرنی تھی وہاں پر دنیا کی طرف راغب ہو جائے گا، حتیٰ کہ اپنا دین بھی دنیا کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر یہ نماز پڑھ رہے نا، میں اس کی مثال، آج کل تم یہ مثال سمجھنی بڑی آسان ہے۔ بھائی دیکھیں، اگر میں نماز جنازہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خیر ایمان والی زندگی عطا فرمائے،
میں کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرتا ہوں، مجھے 1 قرات نیکی ملے گی، لیکن اس وقت جب میں اپنا فرض سمجھ کے اس کو ادا کروں گا، اور اگر میں یہ کہوں کہ چلو جی جنازہ پڑھ کے آتا ہوں، وہاں پہ ووٹر سپورٹر ہوں گے، کچھ حمایت ہمدردی مل جائے گی، کچھ ووٹ بنیں گے، لوگ کہیں گے فلاں MP صاحب بھی آئے تھے جی۔ اب میں نے پڑھا جنازہ ہے، نیکی کی ہے، لیکن دنیا کے لیے کی ہے، گویا کہ میں نے اپنی نیکی کو دنیا کے لیے بیچ دیا، فروخت کر دیا ہے۔ لوگ دین کا کام کریں گے وہ بھی دنیا کمانے کے لیے۔ آج علماء کی میں بات نہیں کرتا، علماء کے پاؤں کی خاک میں میری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن میں واعظین کی بات کرتا ہوں، اسٹیج کے ان مداریوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اسٹیج کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا۔ کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کو سودا بنا دیا، اس کو مارکیٹ اور پروفیشن بنایا، اپنا پیشہ بنا کے استعمال کیا۔ ایک ایک تقریر کے 50-50 ہزار اکٹھے کر کے اور ویلوں کی شکل میں کنجروں کی طرح دین کے نام پہ بیچتے نظر آتے ہیں۔ یہ دین کو بیچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دین کو بیچنے والے ہوں گے۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، انسان اپنا دین بیچے گا دنیا کے لیے۔ اور آپ لوگوں پر بھی افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی عالم دین آئے، آپ کبھی اس کے لیے اپنی فراخ دلی کا ثبوت نہیں دیتے۔ عالم دین آئے، خیر بہرحال اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت بہت حد تک بہتر ہے، علماء سے محبت کرنے والی ہے، علماء سے پیار کرنے والی ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان واعظین سے خاص کر کے وہ واعظین جن کا مقصد جھوٹے قصے کہانیاں سنا کے اور لوگوں کو رلا رلا کے اور اسٹیج کا تقدس پامال کر کے اس کی مسلک کی بدنامی کرنا اور منہج کی بدنامی کرنا، ان واعظین سے ذرا پیچھے ہٹ جائیں اور ان پہ یہ پیسے نچھاور کرنے والا کام، اس سے توبہ طائب ہو جائیں۔ اور جس محفل میں یہ کام ہوتا ہے نا، وہاں پہ اپنی آواز بھی بلند کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حالات آ جائیں گے، فتنے اس قدر عام ہوں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک رات کا ٹائم تھا، آدھی کو رات کا ٹائم ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں درد کتنا، امت کا، امت کی خیر خواہی کتنی ہے۔ سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہے، رات کا ٹائم، پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو اٹھے، بیدار ہوئے، آپ کا چہرہ پریشان، آپ گھبرائے ہوئے، گھبراہٹ کے عالم میں آپ اٹھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبراہٹ میں کہنے لگے سبحان اللہ ما انزل اللہ من الخزائن، اللہ تو کتنا پاک ہے، میرے اللہ نے آسمان سے خزانے کتنے نازل کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خزانے نازل کر کے اللہ نے بتا دیا میرے محبوب ایک وقت آنے والا ہے، آج تیری امت کے لوگوں کے گھر میں چولہے نہیں جلتے، ایک وقت آئے گا یہ لمبی لمبی عمارتیں بنا کے مقابلہ کیا کریں گے، خزانے، دولت، مال وافر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی پریشانی کا اظہار بھی کیا۔ جب مال آیا نا، خزانے اللہ نے نازل کر دیے، خوشی کی بات ہے، خزانے آ گئے، مال و دولت آیا، لیکن اگلی بات پہ غور کریں، فرمایا وَمَاذَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْفِتَنِ، اللہ کتنا پاک ہے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، فتنے کتنے نازل ہو رہے ہیں۔ جس طرح آسمان سے مال نازل ہو رہا ہے، خزانے نازل ہو رہے ہیں، اسی طرح آسمان سے فتنے بھی نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر پریشان ہیں، اور آپ پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں مَن يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ، لوگوں یہ حجروں کے اندر آرام کرنے والی میری بیویوں کو، مومنوں کی ماؤں کو کوئی جا کے اٹھا دے، ان کو اٹھائے لے کے یصلینا، تاکہ یہ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ یہاں سے دو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی چیز، جب مال آئے گا، خزانے آئیں گے، دولت اکٹھی کی جائے گی، اس وقت وہ انسان فتنوں کا شکار بھی جلدی ہو جائے گا۔ جتنا مال زیادہ آئے گا اتنے فتنے بھی اس کے دروازے پر زیادہ آئیں گے،
और इन फितनों से बचने का फिर तरीका क्या है? अगर आपके पास माल आया, आप फितनों का शिकार हो रहे हैं, तो बचने का एक हल है। वो हल ये कि अपने रब के सामने झुके और तहज्जुद की नमाज को अपने लिए लाजिम करार कर ले। जब तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, कायनात का खालिक और मालिक आपको फितनों से महफूज फरमा लेगा। आज हम तहज्जुद की नमाज से पीछे हट गए। वो वक्त था ना जब रूमी बादशाह ने जासूस भेजा था, जाओ मुसलमानों की फौज को देख के आओ। उनके हालात क्या हैं? जासूस आया, मुसलमानों के अंदर रहा, रात गुजारी, दिन गुजारे, मुसलमानों के हालात को देखा, वापस जाके लंबी चौड़ी बहस नहीं की, सिर्फ 2 जुमलों में मुसलमानों की सारी कैफियत ही बयान कर दी। फरमाता है रहबानम बिल्लैली फुरसानम बिन नहारी, रात की तारीकी होती है तो मुसल्ले पे सवार होते हैं, दिन का उजाला होता है तो घोड़े की पीठ पे बैठ के सारा दिन जिहाद करते हैं। उस रूमी बादशाह ने पता फिर क्या कहा था? उसने कहा था लफ़्फ़िक़ू रासी, मेरा सर लपेट दो, एक वक्त आएगा जहां पर मेरे कदम है, यहां मुसलमानों के कदम होंगे और तुम्हारे खून की नदियां बहती नजर आएंगी। ऐसी कौम को अल्लाह कभी नाकाम नहीं करता। इस तरह के लोग हमेशा कामयाबी से हमकिनार होते हैं। आज हमने तो तहज्जुद तो पढ़ना दरकिनार, हमने तो फर्ज नमाज से किनारा कशी कर ली, इसीलिए तो फितनों का शिकार हो गए। और जहां भी आजमाइशें होती हैं, मुकाबला करना होता है, काम बड़े बड़े करने होते हैं, मकसद अजीम होता है, इंसान मनहज बड़ा लेके निकलता है, उस वक्त उसके लिए तहज्जुद लाज़मी हो जाती है। जितना बड़ा मनहज लेके निकलेगा उतना रब के सामने ज्यादा झुकने वाला बनना चाहिए। क्यों भला? सबसे मुश्किल तरीन काम वो था जो मुहम्मद रसूलुल्लाह ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा? मेरे महबूब, अगर आप तहज्जुद लाजमी कर ले अपने आप पर, तो ये रात का जागना आपके काम को आसान कर देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशियतल लैलि हिया अशद्दु वत्आ व अक़वमु क़ीला। हम आप पर बहुत बड़ा बोझ डालने वाले हैं, बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, नबुव्वत और रिसालत का भार आपके कंधों पे डालने वाले हैं। उम्मत का, काफिरों का मुकाबला करना पड़ेगा, मुनाफिकों का मुकाबला करना पड़ेगा, मैदान जिहाद में उतरना पड़ेगा, लोगों के ताने सुनोगे, पत्थर तुम्हारे जिस्म पे बरसाए जाएंगे, तुम्हारे पाँव में कांटे बिछाए जाएंगे। लेकिन मेरे महबूब, इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला, आप रात को बेदार होंगे, तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे, अल्लाह सारी मुसीबतों को रोंद के रख देगा। इसीलिए अगर आज फितनों का मुकाबला करना चाहते हैं तो फिर रब के सामने झुकने वाले बन जाएं। आज फितने आ रहे हैं, माल दौलत की फरावानी हो रही है, महंगाई का रोना भी रोते नजर आते हैं और गाड़ियां भी बेहतर से बेहतरीन रखते हैं। महंगाई का रोना भी रोते नजर आते हैं, कारोबार भी बड़े बड़े चलते हैं, महंगाई का रोना फिर भी रोते हैं, कोठियां बंगले भी बड़े बड़े बनाने वाले महंगाई का रोना फिर भी रोते हैं, और फजूल खर्ची भी आम हो रही है। अगर महंगाई इतनी ज्यादा है तो आप कभी बाजारों की हालत देखे ना जाके, क्या बाजार के अंदर कोई रश कम हुआ? लोगों के को कमी आई? दौलत की फरावानी है, लेकिन मसला यह है कि दिल की गिना खत्म हो चुकी है, रब की रजा पे राजी रहने का जज्बा मिट चुका है। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन हुजरे वाली शहजादियों को, इन मोमिनों की माओं को जगा दो, ये रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, अल्लाह फितनों से महफूज रख लेगा। और अगली बात बड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतरनाक बयान कर दी। उन फितनों के अंदर सबसे बड़ा फितना क्या होगा? जो फितने अल्लाह के रसूल ने फरमाया आसमान से नाजिल हुए,
उन फितनों में सबसे बड़ा फितना रब्बा कासियतिन फिद दुनिया आरियतिन फिल आखिरा, दुनिया के अंदर कितनी औरतें ऐसी होंगी जो लिबास पहनने के बावजूद भी बेलिबास नजर आएंगी, और क़यामत का दिन होगा, कायनात का खालिक और मालिक इनको लिबास से महरूम कर देगा। अल्लाह अकबर। आज मेरी बेटी का, मेरी बहन का, आज मेरी माँ का, मेरी शागिर्दा का, मेरे ताल्लुक वाली खानदान की औरत का लिबास देखें बाजार के अंदर, उसके स्कूल कॉलेज में देखें, उसके फंक्शंस में देखें, अल्लाह अकबर, किस तरह के लिबास पहने नजर आते हैं। क्या वो हमारी बेटियां नहीं? क्या वो मुसलमानों की बहनें नहीं? क्या वो मुसलमान घरानों की औरतें नहीं? उनके लिबास से तो जर्रा भी पता नहीं चलता कि इस्लाम के साथ भी कोई ताल्लुक है। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया यतक़र्रबु ज़मान, एक वक्त आएगा ज़माना करीब करीब हो जाएगा। ज़माना करीब होने का मतलब क्या है? साल गुजरता है पता ही कोई नहीं चलता, महीना गुजरता है पता ही कोई नहीं चलता, हफ्ता गुजरता है पता ही कोई नहीं चलता, वक्त की कदर, वक्त की कीमत खत्म हो जाएगी। और फरमाया वयफ़ीज़ुल माल, माल बहुत ज्यादा हो जाएगा, व तज़हरुल फितन, फितने जाहिर हो जाएंगे, व यकसुरुल हरज, हर्ज आम हो जाएगा। सहाबा ने पूछा वमल हर्ज या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बताएं हर्ज क्या होता है? आपने फरमाया अल कत्ल, अल कत्ल, कत्ल आम हो जाएगा, जगह जगह पे कत्ल गारत, जगह जगह पे लूट मार, जगह जगह पे फितना फसाद, ये हर्ज आम हो जाएगा कुर्बे क़यामत। अल्लाह अकबर। और दूसरी हदीस में पैगम्बर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों बयान करते हैं, यह भी सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया बैन यदिस्साती अय्यामुन युरफ़अ फ़ीहा अल-इल्म व युनज़लु अल-जहल व यकसुरु फ़ीहा अल-हर्ज, क़ालू वमल हर्ज या रसूल अल्लाह, क़ाल अल-क़त्ल। फितने कैसे आएंगे? अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया क़यामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा और जिहालत आसमान से नाजिल हो जाएगी। इल्म क्या होता है भाई? इल्म का मतलब ये नहीं है आप बायो के बड़े माहिर हैं, आप केमिस्ट्री के उसूल बड़े जानते हैं, आप फिजिक्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना जानते हैं, सिखाना जानते हैं, आप कंप्यूटर साइंस की महारत रखते हैं, आप मेडिकल के मैदान में बहुत आगे जाने वाले हैं, स्पेशलाइजेशन आप कर चुके हैं, इसमें भी किया, उसमें भी किया, उसमें भी किया, आप दुनिया के फन के अंदर तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन इल्म से महरूम है। इल्म से मुराद कुरान और सुन्नत है। आपको ना अपनी तहारत का पता है, ना इबादत का पता है, ना दुआ का पता है, ना सुबह शाम के अज़कार का पता है, ना अखलाक इस्लामिया का पता है। आप इस्लाम की नेमत से, दीन इस्लाम की तालीम से महरूम है। अल्लाह के पैगम्बर फरमाते हैं कुर्बे क़यामत ये हाल होंगी। आप बाजार के अंदर कभी सर्वे करके देखिएगा, मुसलमान नौजवानों से इस्लाम की इब्तदाई मालूमात पूछ ले उनसे, कभी उनसे पूछिएगा नमाज़ तहज्जुद किसको कहते हैं, क़यामुल लैल किसका नाम है, वुज़ू का सही तरीका क्या है, गुस्ल का सही तरीका क्या है, तहारत किसको कहा जाता है। आप इन नौजवानों से पूछिएगा, वो नौजवान सैल्यूट के काबिल हैं जो बाकायदगी से जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सीख लेते हैं, लेकिन ज़रा हमारे कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में जाके पता करें क्या सूरत हाल है। दीन का इल्म उठ जाएगा और जिहालत आम होगी। आपने दुनिया का जितना भी सीखा वो फन है, वो इल्म नहीं कहलाता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं व यकसुरुल हर्ज, हर्ज आम होगा यानी कत्लो गारत आम हो जाएगी। एक और हदीस में पैगम्बर कायनात ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस रब की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के पैगम्बर कसम ना भी खाते ना, मेरा ईमान है नबी रहमत की जिंदगी का एक लफ्ज इतना सच्चाई का हामिल है, अगर पूरी दुनिया की सच्चाई को इकट्ठा किया जाए, पैगम्बर की जुबान से निकलने वाले एक लफ्ज की सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकते।
لیکن آپ نے پھر بھی قسم کھا کے کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تذهب الدنیا حتی یاتی علی الناس زمان یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل فقیل کیف یکون ذالک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ایسا ماحول پیدا نہیں ہو جائے گا، قاتل قتل کرے گا لیکن پتہ نہیں ہوگا میں نے قتل کیوں کیا ہے، مقتول قتل ہوگا پتہ نہیں ہوگا مجھے قتل کیوں کیا گیا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کیف یکون ذالک، اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو ہم کافر پہ حملہ کرتے ہیں تو کافر کو پہلے بتاتے ہیں اسلام قبول کر لے، اگر اسلام قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے ہماری تلواریں نیام میں آتی ہیں، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہم اس کو دعوت دیتے ٹیکس ادا کرو، اگر وہ ٹیکس ادا کرتا ہے ہم پھر بھی تلواریں نیام میں ڈالتے ہیں، اور اگر وہ ٹیکس ادا نہیں کرتا اس کا بھی انکار کر دیتا ہے ہم اپنے کافر دشمن کو بھی کہتے ہیں بھائی تیار ہو جاؤ، رات کی تاریکی میں حملہ نہیں کریں گے، دن کے اجالے میں میدان سجے گا، آؤ باہر نکلو مقابلہ کرو۔ آج تم کافر کو بتاتے ہیں کہ تیرے ساتھ لڑائی کی وجہ کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مارنے والا مارے گا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیوں مار رہا ہے، جو مر رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے رسول یہ قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا مسلمان ہوں گے؟ فرمایا ہاں منکم تم میں سے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اور پیغمبر کائنات نے پھر فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ فتنے اس طرح کے آ جائیں گے، اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ اور آگے چلتے ہیں، ساتواں فتنہ پیغمبر کائنات نے فرمایا جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوگا، بہت سارے لوگ جھوٹی نبوت کا اعلان کریں گے۔ آخری نبی کون؟ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی کل کی بات ہے، میں کلاس پڑھا رہا تھا، ایک لبرل پروفیسر نے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، بڑے فتنے چھوڑ کے جاتے ہیں، اور میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو۔ الحمدللہ اس نے مجھے موقع عطا فرمایا اس طرح کی کلاسز میں کہ جہاں اس طرح کے فتنے عام اٹھتے رہتے ہیں نا، میرے لیکچر عموماً وہیں رکھ دیا الحمدللہ۔ تو میرا بھی شوق ہوتا ہے اس طرح تربیت کرنے کا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ایک بچے نے سوال کر دیا قادیانیوں کے بارے میں، کیونکہ سبق پڑھایا گیا تھا، سوال تو اس نے اور بھی بہت سارے کیے تھے جو اسلام کے منہ پہ نعوذ باللہ من ذالک کا داغ لگانے والے تھے، لیکن اس نے ایک سوال یہ بھی کر لیا قادیانیوں سے نفرت کس بات کی؟ بھائی قادیانی پیغمبر کائنات کی ختم نبوت کی شان کو، اس پگڑی کو کھینچنے والے ظالم ہیں، اس کو پاؤں تلے روندنے والے وہ ظالم ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے پہ حملہ کیا ہے۔ اس لیے ہم قادیانیوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو کافر نہیں کہتے، ان کو مرتد کہتے ہیں، اور مرتد ہمیشہ کافر سے بڑا ہوتا ہے۔ کافر کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے اسلامی ملک کے اندر بھی، لیکن مرتد کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ چلیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹے نبی عام ہو جائیں گے، اور پیغمبر کائنات فرماتے ہیں، ابو ہریرہ بیان کرنے والے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ وفی روایت كلهم يكذب على اللہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہیں آئیں گے۔ 30 جھوٹے دجال، اور سارے کے سارے یہ اعلان کریں گے، یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم رب کے نبی ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ پر جھوٹ بولیں گے، ہمیں رب نے نبی بنا کے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، رب پہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ اور اس وقت تک 22 بڑے دجال پیدا ہو چکے ہیں، وہ گزر چکے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، اور پیغمبر کائنات نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 ایسے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔
اور 8ویں نشانی قیامت سے پہلے کی، ارض حجاز سے آگ نکلے گی۔ حجاز وہ علاقہ ہے جو مکہ کا علاقہ، مدینہ کا علاقہ، اس علاقے سے آگ نکلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ارض حجاز سے آگ نکلے گی، اس آگ کی وجہ سے بصرہ شہر کے اونٹوں کی گردنیں بھی نظر آئیں گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں 654 ہجری کے اندر یہ آگ نکلی تھی، مدینہ کے میدان حرہ کے اندر یہ آگ روشن ہوئی تھی، اور لوگوں نے مدینہ کی پہاڑیوں سے بصرہ شہر کے اونٹوں کو دیکھا تھا جو وہاں سے ہزاروں میل دور ہے۔ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے، لیکن ایک نشانی ابھی آنے والی ہے۔ ایک آگ قیامت سے پہلے اور بھی نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کر کے حشر کے میدان کی طرف لے کے جائے گی۔ پیچھے پیچھے آگ ہوگی، آگے آگے لوگ بھاگتے نظر آئیں گے اور حشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ 9ویں علامت کیا ہوگی؟ اس علامت کو بیان کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ 9ویں علامت یہ ہے کہ دنیا سے امانت داری ختم ہو جائے گی، خیانت عام ہو جائے گی، کرپشن عام ہوگی، وقت کا حکمران بھی کرپٹ نظر آئے گا، چھوٹا افسر بھی کرپٹ نظر آئے گا، بڑا بھی کرپٹ نظر آئے گا، ایک دکاندار بھی کرپٹ نظر آئے گا، خریدنے والا بھی کرپٹ نظر آئے گا، مارکیٹ کا انسان بھی کرپٹ نظر آئے گا، سکول کالج کا ٹیچر بھی کرپٹ نظر آئے گا، مدرسے کا استاد بھی کرپٹ نظر آئے گا، اس ممبر کا مولوی بھی اندر سے کرپٹ نظر آئے گا۔ یہ بھی ایمان سے خالی ہے، یہ بھی صحیح دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا نہیں، اور اپنی منمانی کے مسئلے، اپنے مفاد کے مسئلے، دین اپنی پسند کا بیان کرے گا، اس کے اندر بھی کرپشن آ جائے گی۔ کرپشن صرف مال کی تو نہیں ہوتی، امانت داری بہت ساری چیزوں میں امانت داری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے حالات ایسے آئیں گے دنیا والوں کے دلوں سے امانت داری نکل جائے گی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں یاد رکھو جس دل کے اندر ایمانداری موجود نہیں، امانت داری نہیں، اس کے اندر ایمان ہی کوئی نہیں، وہ بندہ ایمان سے خالی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی بیان کرتے ہیں، ابو حذیفہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس یحدث القوم حدیثا، ایک موقع پہ اللہ کے پیغمبر تشریف فرماتے، آپ اپنے صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے، جا اعرابی ایک دیہاتی آ گیا، دیہاتی نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، اللہ کے رسول یہ بتا دو قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر کائنات نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، فانتظر الساعہ، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا، جب امانت ضائع ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف ذالک، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ پیغمبر کائنات نے فرمایا اذا توسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب حکمرانی پہ، جب اقتدار پہ، جب بڑے بڑے عہدوں پہ وہ لوگ آ جائیں گے جو ان عہدوں کے حقدار نہیں، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اگر پاکستان کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کا نفاذ کرنا ہے، جس کلمے کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا، تو حکمران کس طرح کے ہیں، ان کا اپنا کردار کیسا ہے، ان کے اپنے رویے کیسے ہیں؟ جن ظالموں کو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے سورہ اخلاص بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا آتی، وہ اسلام کا نظام نافذ کریں گے؟ وہ حقدار ہے مسلمانوں کی رہنمائی کے، وہ حقدار ہے مسلمانوں کی قیادت کے۔ بلکہ میں تو مساجد سے بھی شکوہ کیا کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، آپ شکر ادا کریں، آپ کو اللہ نے انتظامیہ دین والی، ایمان والی عطا فرمائی ہے، نمازی لوگ کی انتظامیہ ہے، ورنہ میں نے بہت ساری مساجد میں دیکھا ہے مسجد کا صدر پکا بے نماز ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک مسجد میں مجھے جانے کا موقع ملا، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اے جی ساڈے صدر صاحب نے مسجد دی، داڑھی چٹم، مونچھیں چٹم، نوجوان قسم کا لڑکا، بھی نوجوان ہے، اللہ اس کو موقع دے، لیکن یہ سنت رسول سے محروم اور مسجد کی صدارت، اللہ اکبر۔ کوئی دیندار بندہ نہیں ملا، کوئی ایماندار نہیں ملا۔ ہماری اسمبلیوں کی یہی صورتحال ہے، ہمارے علاقے کے چودراہٹ کے یہ صورتحال ہے۔
اللہ کے رسول نے ایک اور موقع پہ فرمایا، جناب عمر ابن خطاب کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں یوشک القرآن تخربا، ایک وقت آئے گا بستیاں برباد ہو جائیں گی، وہی عامرہ جب کہ آباد بھی ہوں گی، بستیاں آباد ہوں گی لیکن برباد ہوں گی۔ لوگوں نے کہا عمر کیسے ہو جائے گا، یہ آباد بھی ہوں گی برباد بھی ہو جائیں گی؟ فرمایا اذا ساد القبیلۃ منافقوها، جب وقت کے پرلے درجے کے منافق لوگ سرداری ان کے ہاتھ آ جائے گی، اور اذا علا ابرارها فجارها، جب نیک لوگوں پر فاجر اور کمینے قسم کے لوگ حکومت کرنے لگیں گے، اس وقت دیکھنا تمہیں بستیاں آباد نظر آئیں گی لیکن حقیقت میں برباد ہو چکی ہوں گی۔ اللہ اکبر، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی پیش گوئیاں آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ جناب حذیفہ کی روایت سنیں، بات ختم کرتا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، یصبح الناس یتبایعون فلا یکاد احدہم یؤدی الامانۃ، ایک وقت آئے گا آپ لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے، تجارت کریں گے، سودے کریں گے لوگوں کے ساتھ، لیکن پوری مارکیٹ کے اندر تمہیں کوئی بندہ ایماندار نظر نہیں آئے گا۔ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، لوگ مثالیں دے کے کہیں گے یارو فلاں مارکیٹ چ فلانا بندہ بڑا ایماندار ہے، اور یار مسلمان معاشرے میں تو یہ بات ہونی نہیں چاہیے، ہر بندہ ایماندار ہو، ہر مسلمان ایمان والا ہو، ہر امانتدار ہونا چاہیے، لیکن قرب قیامت یہ حالات ہوں گے، معاشرہ مسلمانوں کا ہوگا، مارکیٹ مسلمانوں کی ہوگی، پروڈکشن مسلمانوں کی ہوگی، لینے دینے کی چیزیں مسلمانوں کی ہوں گی، خریدار مسلمان ہوں گے، محلہ معاشرہ مسلمانوں کا ہوگا، حالات اسلامی ہوں گے، نعرے اسلام کے لگیں گے، لیکن کیفیت کیا ہوگی؟ لوگ کہیں گے فلاں بندہ بڑا امانتدار ہے، تو باقی لوگوں کو کیا ہو گیا بھائی؟ فرمایا باقی ایمان سے خالی ہوں گے، ان کے اندر کوئی امانت داری نہیں ہوگی۔ اور جناب حذیفہ بیان کرتے ہیں، وَيُقَالُ الرَّجُلُ مَا آقَلَهُ وَمَا أَظْفَرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وہ فلاں بندہ کتنا امانتدار ہے، فلاں بندہ کتنا بہادر ہے، فلاں بندہ کتنا طاقتور ہے، فلاں بندہ کتنا سخی ہے، لوگ مثالیں دے کے کہیں گے، لیکن وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، لوگ جس کے بارے میں اس کو بہادر کہیں گے، جس کو لوگ عقل مند کہیں گے، جس کو لوگ زیرک کہیں گے، جس کو لوگ عالم کہیں گے، جس کو لوگ ایماندار کہیں گے، اس کی اپنی کیفیت یہ ہوگی اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ لوگوں کو ایمان والا نظر آئے گا لیکن حقیقت میں وہ دھوکے باز ہوگا، حقیقت میں نفاق کا شکار ہوگا، اوپر سے کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے۔ اور حذیفہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وَلَقَدْ أَتَىٰ عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، لوگوں ایک وقت تھا ہم خرید و فروخت کرتے تھے، ہر بندے کے ساتھ سودا کر لیتے تھے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب حالات ایسے آنا شروع ہو گئے۔ حذیفہ کہتے ہیں اب میں فلاں بندے ان سے سودا خریدتا ہوں، میں کسی اور بندے پہ اعتماد ہی نہیں کرتا۔ یہ اس سے پہلے حالات ایسے ہونا شروع ہو گئے تھے، آج کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے ان فتنوں سے، ان نشانیوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے، دین اسلام کے قریب آنے والا بنا دے، ہمارے ایمان میں اللہ اضافہ فرما دے، عافیت سے سلامتی والی زندگی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔